یہ بتائیے گا پرائم منسٹر کے ظاہر ہے اس وقت بہت سارے معاملات ہیں زیر غور ہیں اور آئی تھنک ہم ابتدا میں ہی اگر اس کی بات نہ کریں with somebody who hails from بلوچستان both you and I تو آئی تھنک تھوڑا سا یہ غلط ہوگا. جو مسئلہ چل رہا ہے آپ کو صرف اتنا ایک سرسری بات کے ابتدا کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ مے بی اٹ could have been dealt in a better manner or in a better fashion؟ جو پروٹیسٹرز کا ایشو پروٹیسٹ میرے خیال میں اگر بنیادی باتوں پہ ہم آ جائیں تو زیادہ کلیئرٹی ہوگی. پلیز. پروٹیسٹ کا رائٹ ہے آف کورس ہے. کس حوالے سے ہے, کیا پروٹیسٹ کیا جا رہا تھا, اس کی ڈیمانڈز کیا ہیں, پھر پروٹیسٹ کو لافل بیہیویئر کے اندر رہتے ہوئے ڈسپلے کرنا وہ بھی میرے اور آپ کے جس قوانین کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کا بھی اپنا تقاضا ہے. اگر کہیں پر لا اینڈ آرڈر کی کوئی سچویشن بنتی ہے, چھوٹی ہو بڑی ہو, مثال کے طور پہ سٹون پیلٹنگ ہے یا ڈنڈے مارنے ہیں, جب بھی پروٹیسٹرز کی جانب سے یہ بڑا یوزول ہے کہ اگر اس طرح کا بیہیویئر ڈسپلے ہو تو قوانین پہ جو عمل درآمد کرانا ہے ظاہر ہے وہ پولیس کا اور ان کا کام ہے. ایسی کوئی سچویشن ہوئی بدقسمتی سے جس کے نتیجے میں واٹر کینن کا استعمال کیا گیا, وہ دونوں جانب میرے خیال میں لوگوں کو یہ آبزرو کرنا چاہیے. رائٹ ٹو پروٹیسٹ پہ کسی نے ان کو نہیں روکا. آئی سی, یعنی آپ یہ آبزرویشن دے رہے ہیں کہ چونکہ اس وقت نگراں جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ نہیں ہے, the charges of course with you. تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جو رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے وہ اس پہ کسی نے نہیں روکا. جو ان کی ڈیمانڈز ہیں ان ڈیمانڈز کو پروونشل گورنمنٹ بھی, کیونکہ یہ پرائمرلی ڈومین وہیں کا ہے, جو ان کے گریوینسز ہیں وہ بھی صوبے سے منسلک ہیں, ان ڈیمانڈز کو بھی دیکھا جا رہا ہے. اس کے لیے میں نے ایک کیبنٹ کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کی ہے, وہ ان کے ساتھ انگیج بھی ہوئی ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کو ایک امیکیبل, اس کے باوجود بھی اگر وہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اپنے پروٹیسٹ کو پیسفل انداز میں, وہ کر رہے ہیں, اور ہم ان کو بالکل قطعاً نہیں روکیں گے اس عمل سے. جہاں پرائم منسٹر کاکڑ یہ فرمائیے گا کہ اگر ان کو بھیج دیا گیا ہے تو ہاؤ ڈو یو سی کہ وہ پروٹیسٹ کنٹینیو کر رہے ہیں, کیونکہ بسز جن کو جو بھر کے گئی ہیں روانہ ہوئی ہیں وہ تو ہم سب نے اس وقت جب ان کو ریلیز کیا گیا میرے خیال میں یہ تمام نیٹی گریٹی ڈیٹیلز ہیں. ظاہر ہے اس کو مختلف لوگ مختلف اینگل سے اس کو پروجیکٹ کر رہے ہیں. جو ان کے لیڈرز تھے, پروٹیسٹ لیڈرز تھے, ان کی کوارڈینیشن کے ساتھ ہی ان کو ہینڈ اوور کیا گیا ہے. اور مجھے جو رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے وہ شاید F9 یا F10 کے علاقے کے آس پاس کوئی ڈیزگنیٹڈ ایریا ہے, وہاں پہ وہ پروٹیسٹ کریں گے, اور شاید آئی سیکٹر میں بھی ایک ہے, اور ان کی شاید ڈیمانڈ ہے کہ وہ پریس کلب اسلام آباد آنا چاہتے ہیں. یہ پہلے دن سے تھی انفیکٹ. بے شک وہاں آئیں, روڈز بلاک نہ ہوں. جو پریس کلب میں اٹ سیلف احتجاج کرنے پہ کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. جہاں اتنے سارے لوگ احتجاج کر رہے ہیں تو اس مخصوص گروہ کو احتجاج سے کیوں روکا جائے گا؟ ضرور احتجاج کروں, اس میں جو ریزنیبل ڈیمانڈز ہوں گی ہم اس کو بھی کیٹر فور کریں گے. یہ نہیں ہے کہ بس وہ احتجاج کرتے رہے ہیں اور ہم اس کو بہت کیلس انداز میں جو ہے نا ٹریٹ کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. جو ریزنیبل ڈیمانڈز ہوں گی جو کہ دور ہو سکتی ہے, انشاءاللہ ہم وہ دور بھی کریں گے. کہ ناظرین کے توسط سے بتاتا چلوں کہ ہم پچھلے 2 دہائیوں سے وہاں پر ٹیررزم کا شکار ہیں, اور ٹیررزم بھی اس سطح کی کہ ریسنٹلی بدقسمتی سے, میں بڑی بدقسمتی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 15 لاشیں جلی ہوئی کوسٹل ہائی وے پہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگوں کی. وہ ڈی این اے کے ٹیسٹ کے بعد ہمیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنی پڑی کہ تمام کی تمام لاشیں مسشدہ تھیں. وہ اس کے پیچھے کون تھے, یہ کون سے پلیئرز ہیں. پھر تربت میں مزدوروں کے اوپر تھانے کے اندر حملہ کر کے ان کو شہید کیا گیا, یہ کون سے لوگ تھے. پچھلے 2-3 ماہ میں لگ بھگ کوئی 80 کے قریب تربت اور اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے اس میں ٹیررسٹ ایکٹس ہوئے ہیں. جب آپ اس طرح کا مینس آپ کا سامنے ہو اور اس کا سامنا آپ کو کرنا کر رہا ہو, وہ میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے مورائل کو ڈاؤن, انہوں نے ہی یہ جنگ لڑنی ہے. یہ جنگ نہ میں وابڈا کے ذریعے لڑ سکتا ہوں, نہ ریلویز کے ذریعے لڑ سکتا ہوں.
اب اگر ان کے لوگوں کے مورال کو ہی ہم خراب کر دیں گے تو یہ لڑائی کیسے لڑی جائے؟ یہ بڑی اہم بات آپ نے کی. آپ نے کہا 2-3 ماہ میں آپ نے دیکھی ہیں کچھ چیزوں کا تسلسل بڑا ہے, دہشت گرد کارروائیاں بڑی ہیں, تو گویا یہ بدقسمتی سے وہاں پر نہ سول سوسائٹی کی جانب سے کوئی ایسی سپورٹ ان کے لیے آتی ہے, نہ پولیٹیکل پارٹیز اس کو لے کے آگے چل رہی ہیں, نہ کوئی انٹیلیجنشیا میں اس پہ بات ہو رہی ہے. آخر وہ ہمارے بچے نہیں ہیں. مجھے تانے بار بار دیے جاتے ہیں کہ یہ خواتین اور بچے, بے شک یہ ہمارے بچے ہیں, بلوچستان کے بچے ہیں. کیا وہ جو مارے گئے وہ کس کے بچے ہیں؟ وہ ہندوستان کے بچے تھے, بالکل وہ پرائے بچے تھے, پاکستان کے بچے. ان کو ہم نے امپورٹ کیا تھا اور وہ آئے اور یہاں پہ مارے گئے اور بس چلے گئے اور ان کو ہم دفنا دیں. یہ لنک تھوڑا سا اسٹیبلش کرنے میں چھوٹی سی عرض کر دوں کہ جب وائلنس ہوتا ہے تو اس کانفلکٹ کے جو وکٹمز ہوتے ہیں نا وہ ہر طرف ہوتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے, مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ بڑا ایموشنلی چارجڈ ایشو ہے, لیکن جب بھی آپ اس کو ون سائیڈڈ دیکھیں گے نا تو آپ کا بڑا سکیوڈ اور ڈسٹارٹڈ ویو قائم ہوگا. ہمارے ہاں ہزارہ برادری کے ساتھ جس انداز میں قتل و غارت گری ان کی بدقسمتی سے ہوئی, وہ ریلیجس ریڈیکل گروپ جس طرح لشکر جنگوی اور ٹی ٹی پی کے سے ایفیلیٹڈ لوگ تھے, کیا یہ سول سوسائٹی کے گروہ اسی طریقے سے ان وکٹمز کے لیے سامنے آئے؟ نہیں آئے. بدقسمتی سے وکٹمز کی بھی شاید کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی. آپ کہتے ہیں کہ کچھ سلیکٹیو وکٹمز کے لیے یہ لوگ سامنے آ رہے ہیں. میں یہی آپ سے عرض بھی کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ یہ لنک کیسے اسٹیبلش کر رہے ہیں؟ کوئی ایسی چیز ہے, کچھ ایویڈنس ہے یا انڈینائبل کوئی فیکٹ ہے جس سے آپ یہ لنک اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ وہ جو دہشت گرد کارروائیاں ہو رہی ہیں اور وہاں جو بے قصور لوگ جن کو شہید کیا جا رہا ہے ان کے ان کی کوئی مخالفت ہوگی یا ان کے حقوق کی مخالفت ہوگی ان لوگوں سے جو یہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ is there a link between the two؟ نہیں, میں ان دونوں کے لنک کو اس طرح کوئی ڈائریکٹ نہیں جوڑ رہا ہوں. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جو لوگ جن کے لیے بعض اوقات یہ ایجیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان پہ ایکوزیشن اور ایلیگیشنز ٹیررسٹ کارروائیوں میں ملوث ہونے کی ہوتی ہیں, اور وہ ثابت شدہ ہوں یا نہ ہوں, ایلیگیشنز ان پہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں, اور ایٹ ٹائمز ہمارے پاس جو ہے نا انٹیلیجنس پکچر اویلیبل ہوتی ہے, باقی رپورٹس ہماری پاس بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں, کورٹس میں ایٹ ٹائمز وہ ثابت نہیں ہوتی, بعض اوقات ہو بھی جاتی ہیں. یہ ایک سائیکل ہمارا پچھلے 20 سالوں سے اور 2 دہائیوں سے چلا آ رہا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ ابھی ریسنٹلی ایک بڑے امپورٹنٹ کمانڈر سرفراز بنگلزئی کے نام سے اس نے سرنڈر کیا اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ. جی, ساتھیوں کے ساتھ. یہ کون تھا؟ آج سے اب 6 مہینے پہلے چلے جائیں تو یہ سرفراز بنگلزئی کس کا ہیرو تھا؟ دوسری طرف جب آپ وائلنس کی طرف ریزورٹ کرتے ہیں, چاہے وہ ریلیجس انسپائرڈ وائلنس ہو یا ایتھنک انسپائرڈ وائلنس ہو, اس کو ایکسیپٹیبلٹی نہیں دی جا سکتی, نو میٹر کہ وہ بظاہر پرائما فیشیا اس پہ ہیومن رائٹس کی جو آرگومنٹس ہیں ان کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ اپلائی کر کے ہمدردی سیکھ کی جائے. وہ فار اے وائل تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن دا لانگ رن جو اسٹیٹ کرافٹ کی پالیسیز ہیں اس میں بنیادی سوالات ہیں کہ رائٹ ٹو وائلنس آپ نے کس کو دینا ہے؟ آپ نے ریاست کو دینا ہے یا چند گروہوں کو دینا ہے؟ یہ بڑا ایک اہم, آپ سے متعدد انٹرویوز میں یہ پوچھا بھی گیا, وین یو سے رائٹ ٹو وائلنس, کیا اس ٹرم کو آپ بہتر فریز یا ری فریز کر سکتے ہیں کہ اگر آپ یوز کریں رائٹ ٹو یوز اے فورس, رائٹ ٹو یوز فورس, یہ دس پرٹیکولر تھنگ لائز ود دا اسٹیٹ. لیکن جب ہم وائلنس کہتے ہیں سر تو وہ تشدد کے زمرے میں آتا ہے, اور ریاست جو کہ ماں کا کردار ادا کرتی ہے اس کے ساتھ ایک اس کا بالکل ڈائریکٹ سا کانفلکٹ معلوم ہوتا ہے. اچھا, یہ جب رائٹ ٹو وائلنس کی بات میں نے جگہ جگہ کی ہے, اس کی سیمنٹکس پہ ضرور بات ہو سکتی ہے, اس کے لیے آلٹرنیٹ ورڈ فورس کا بھی استعمال, فورس اینڈز اپ ان اے وائلنٹ سچویشن, دس از اے common sense understanding.
اچھا یوں سے کہ یہ سینونیمس ہیں ان کا دونوں کا؟ دیکھیں وائلنس، جب میں رائٹ آف وائلنس کر رہا ہوں میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی ڈومیسٹک پاپولیشن پہ آپ کے پاس یہ حق ہے کہ آپ ان کے خلاف وائلنس کا استعمال کریں. اسی طرح سے آپ انٹرپریٹیشن مجھے پتہ ہے کہ جو اب وہ انٹرپریٹیشن کرنے والوں کا حق ہے، وہ جیسے کہیں جو ایگریشن ایکسٹرنل ہوتی ہے اس پاپولیشن کے خلاف، اس وائلنس کی مینجمنٹ کا رائٹ کس کے پاس ہے، اس کی رسپانسبلٹی کس کے پاس ہے؟ اس کے لیے اسٹیٹس جو ہیں ملٹریز ریز کرتی ہیں، پیرا ملٹریز ریز کرتی ہیں. جو انٹرنل آرڈر ہوتا ہے وہاں پہ وائلنس کی مینجمنٹ کے لیے آپ اپنی سول لا انفورسمنٹ جو ہے ان کو ریز کرتے ہیں، اور یہ انہیرنٹ رائٹ ہوتا ہے تمام ریاستوں کا. یہ ایک میں بنیادی اصول کی بات کر رہا ہوں. بہرحال مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے ایک ڈسٹنکشن ڈرا کی کہ آپ اس میں یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنی ڈومیسٹک پاپولیشن پہ خدا نخواستہ کوئی وائلنس جب جو انٹرنل آرڈر قائم کرنے کے لیے بھی بعض اوقات جو لوگ تشدد پہ اگر اتر آئیں، اس وائلنس کی مینجمنٹ کے لیے فورس کا اختیار، وائلنس کا اختیار ریاست کے قوانین اور قانونی اداروں کے پاس ہوتا ہے. یہ بنیادی حق ہے اس کا، ریاست کا، تاکہ جو ان آرمڈ سٹیزنری ہے ان کو پروٹیکٹ کیا جا سکے، ان لوگوں سے جو وائلنس پہ اتر آئے ہیں. جیسے ہمارے کیس میں ٹی ٹی پی ہے، بی ایل اے ہے، لشکر جنگی ہے. آخر ان کے وائلنس کو کیسے مینیج کیا جائے گا؟ یہ یونیورسٹی کے لیکچر سے تو نہیں مینیج ہوگا. بالکل. اس کی مینجمنٹ کے لیے، اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے وائلنس کا استعمال کرنا پڑے گا. آپ کو فورس کا لفظ اچھا لگتا ہے، فورس کا استعمال آپ کہتے ہیں اچھا آپ یہ ٹھیک ہے، یہ حق ریاست کے پاس. اگر اس کو، میری اس بات کو کوئی سکیو کر کے، ڈسٹارٹ کر کے یہ کہے کہ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی لوگوں کو پکڑ پکڑ کے مارنے کا حق ریاست کا ہے، یہ اس طرح کی بےہودہ بات میرے خیال میں نہ کوئی سوچ سکتا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کو سکیو کیا جا رہا ہے. اچھا یہ